اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا ایک اور سال گزر گیا زندگی کا ایک اور سال گزر گیا اور ابھی تک حالات جوں کہ توں۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو پیش ہونے والے واقعے کی۔ 8 سال گزر گئے اس بات کو۔ وہ ننھی کلیاں جنہوں نے پھول بننا تھا، وہ ننھی کلیاں جنہوں نے پھول بن کے نہ جانے کتنے لوگوں کو مسکراہٹیں دینا تھیں، نہ جانے کتنے افراد کو اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی چہک سے، اپنی مہک سے، اپنی خوشبو سے محظوظ کرنا تھا، نہ جانے کتنے لوگ ان کلیوں کے پھول بننے کے بعد جہاں میں خوشیوں سے مستفید ہوتے، نہ جانے کتنے لوگوں نے ان کلیوں کے پھول بننے کا انتظار کیا ہوگا، کر رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کلیوں کے پھول بننے کا انتظار ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کو امید ہوگی کہ یہ بچے بڑے ہو کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کے خاندان کا سہارا بنیں گے، لیکن افسوس ایسا ہو نہ سکا۔ ان ننھے پھولوں کو، ننھی کلیوں کو پھول بننے سے پہلے مسل دیا گیا۔ 8 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار میں ایک آن لائن ایک اسٹوری پڑھی تھی، اور اسٹوری جس بندے نے لکھی اس کا نام تھا ولید خان، اس کی عمر اس وقت تھی 16 سال۔ 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ بچہ آرمی اسکول میں اس وقت موجود تھا جب یہ ہوا، اور اس کے چہرے پہ 6 گولیاں لگی، اور اس کے والدین کو بتایا گیا جب وہ وہاں سے لاشیں نکالے گئے تو اس کو بھی لاشوں کے ڈھیر میں رکھ دیا گیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے ڈھیر بول دیا، اس سے شاید اور کوئی لفظ مجھے مل نہیں سکا۔ لاشوں کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن پھر یہ دریافت ہوا کہ یہ زندہ ہے، تو اس کا آپریشن کیا گیا اور اس کے جسم سے گولیاں نکالی گئیں، اور پھر اس کو 1 مہینہ کومے میں رہا، لیکن اس کا علاج ہوتا رہا، یہ بچ گیا۔ اس کے والدین کو بتایا گیا تھا کہ یہ 1% چانس ہے اس کے بچنے کے، لیکن یہ بچہ بچ گیا۔ پھر پاکستان سے اس کو برمنگھم بھیج دیا گیا، لندن، سوری UK کے شہر برمنگھم میں بھیج دیا گیا، وہاں پہ اس کا علاج ہوا تو یہ بچ گیا۔ اس نے اپنی سٹوری سنائی، اس نے کہا کہ اسکول میں، پھر یہاں اسکول میں اس کو داخلہ ملا، اسکول جاتے ہوئے بچے اسے پوچھتے کہ تمہارے چہرے پہ نشان کیسا، تو اس نے، اسکول انتظامیہ نے پھر سب بچوں کو ایک دن اکٹھا کر کے کہا کہ ولید تم اپنی بات سب کو بتاؤ گے، ایک دفعہ ہی بتاؤ تو بہتر ہے۔ میں نے اس وقت جب پڑھی تو دل کو بہت لگی یہ بات۔ پھر مجھے ان بچوں کا خیال آیا، ان بچوں کا، ان بچوں کے پیچھے رہ جانے والے والدین کا۔ پھر میرے ذہن میں ایک شعر آیا جو میں نے لکھا تھا، شعر نہیں ہے، ایک بات، دل کی بات نکل گئی کہ تمہیں بھول جانے کو ایک پل چاہیے۔ یا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے لیے میں نے لکھا تھا کہ تمہیں بھول جانے کو بس ایک پل چاہیے، ہم اس پل کو موت کہتے ہیں، ہم اس پل کو موت کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم یہ واقعہ نہیں بھولیں گے، ان بچوں کے مسکراتے ہوئے ننھے چہرے، ان میں سے کسی کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک ہی واسطہ ہے، 2 واسطے ہیں۔ پاکستان کا واسطہ ہے، تعلق پاکستان میں بھی ہے،
اور اس سے بھی بڑا انسانیت ہے۔ پھر بچے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے بچے من کے سچے، اس کے علاوہ اور بندہ کیا ان کو یاد کرے، کس طرح یاد کرے نہیں معلوم، کہ وہ والدین کس طرح جیتے ہوں گے، نہیں معلوم کہ ان کے رشتہ داروں پہ، ان کے عزیزوں پہ کیا بیتتی ہوگی۔ اس دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ کسی ماں کا یہ کہنا تھا کہ اس دن اس کے بچے اسکول نہ جانے کی ضد کر رہے تھے اور انہوں نے زبردستی بھیجا کہ بیٹا اسکول سے چھٹی نہیں کرتے۔ نہیں معلوم تھا کہ ان کو وہ اس دن اسکول نہیں بھیج رہی، شہید ہونے بھیج رہی ہیں۔ وہ بچے جن کو معلوم ہی نہیں زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، جن کے نزدیک زندگی اسکول جا کے واپس آ کے کارٹون فلمیں دیکھنا اور کارٹون دیکھنا اور محلے دوستوں کے ساتھ کھیلنا یہی زندگی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے برس لگیں گے اور یہ ان بچوں کے اصل مجرم پکڑے جائیں گے یا نہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بچے ہمارے دلوں سے کبھی نہیں نکلیں گے، یہ بچے ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے وہی بات پھر دہراؤں گا کہ انہیں بھول جانے کو ایک پل چاہیے، انہیں بھول جانے کو ایک پل چاہیے اور اس پل کو موت کہتے ہیں۔ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔